بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرجستانیوں کو شکست دینے کے بعد سلطان اپنے متحدہ لشکر کے ساتھ گرجستان کے مرکزی شہر تلفظ کے نواح میں قیام کیے ہوئے تھا کہ اسے اس کے مخبروں نے منگولوں کی پیش قدمی کی اطلاع کر دی۔ سلطان کے مخبروں نے بتایا کہ سمرقند سے کوچ کرتے وقت چغتائی نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دوسرا حصہ اس نے اپنے امیر الامراء قرچار برلاس کی سرکردگی میں دیا اور تیسرا حصہ اپنے سپہ سالار چارمغان کی کمانداری میں دیا۔ ان مخبروں کا کہنا تھا کہ چارمغان ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ دریائے جیہون کو عبور کر کے خیوا آیا، خیوا سے استر آباد سے تبرستان اور تبرستان سے اردبیل اور اردبیل کے پاس سے گزرتا ہوا بڑی تیزی سے دریا ارس کی طرف بڑھ رہا ہے۔ جبکہ چغتائی کے متعلق مخبروں کی یہ اطلاع تھی کہ اس نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ استر آباد اور تبرستان کے درمیان کسی حصے میں پڑاؤ کر رکھا ہے، شاید وہ اپنے دوسرے لشکروں کی کارکردگی کا جائزہ لے گا۔ چغتائی کے امیر الامراء قرچار برلاس کے متعلق مخبروں کی یہ اطلاع تھی کہ وہ اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ دریائے جیہون کو عبور کر کے ترمز آیا۔ اس کے بعد وہ اس شہرہ پر چڑھ گیا جو ہمدان کی طرف جاتی تھی۔ قرچار برلاس کا ارادہ تھا کہ وہ اس بار ہمدان پر حملہ آور ہو اور شہر کو فتح کر کے اس کی خوب لوٹ مار کرے۔ دراصل اپنے مرکزی شہر قراقرم سے کمک پہنچ جانے کے بعد چغتائی کے لشکر میں بے حد اضافہ ہو گیا تھا، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور مختلف محاذوں کی طرف بڑھا تھا۔ اس طرح وہ سلطان جلال الدین کے چھوٹے سے لشکر کو مختلف حصوں میں بانٹ کر کمزور کر دینا چاہتا تھا، اور اس طرح اسے امید تھی کہ جب سلطان جلال الدین کا لشکر بٹ کر منگولوں کے سامنے آئے گا تو منگول سلطان جلال الدین پر غلبہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سلطان جلال الدین کو جب منگولوں کی اس پیش قدمی کی اطلاع ملی تو اس نے فوراً تلفظ سے کوچ کیا۔ اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو چارمغان کی راہ روکنے کے لیے دریا ارس کی طرف روانہ کیا، جبکہ وہ اپنے وزیر شرف الملک کو ساتھ لے کر بڑی تیزی سے قرچار برلاس کی راہ روکنے کے لیے ہمدان کی طرف بڑھے تھے۔ سلطان اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ہمدان سے دور ہی تھا کہ اسے ایک اور بری خبر ملی، اور وہ یہ کہ آذربائیجان میں سلطان جلال الدین کے خلاف بغاوت اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ بے شمار باغیوں نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا، وہ مراغہ کے مقام پر جمع ہوئے تھے اور اب تبریز پر حملہ آور ہونے کے متعلق سوچ رہے تھے تاکہ تبریز سلطان سے چھین کر اپنے قبضے میں کر کے سلطان کے مقابلے میں ایک ناقابل تسخیر قوت بن جائیں۔ سلطان جلال الدین کو جب اس بری خبر کی اطلاع ملی تو اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ علیحدہ کیا۔ اس حصے کو انہوں نے اپنے وزیر شرف الملک کی کمانداری میں دیا اور شرف الملک کو حکم دیا کہ وہ فوراً آذربائیجان کی طرف لوٹ جائے اور باغیوں کی سرکوبی کرنے کی کوشش کرے، جبکہ خود سلطان بڑی تیزی سے لشکر کے باقی حصے کے ساتھ ہمدان کی طرف بڑھا تھا۔ دوسری طرف جنگ میں غلبہ حاصل کرنے کی خاطر چغتائی خان نے ایک اور چال چلی۔ استر آباد اور تبرستان میں اس نے صرف چند لمحے قیام کیا، پھر اس نے پیش قدمی شروع کی اور اس شہرہ سے ہٹ کر آگے بڑھا جو خیوا، استر آباد، تبرستان اور اردبیل سے ہوتی ہوئی دریائے ارس کی طرف جاتی ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں سفر کرتا، دن میں کہیں نہ کہیں پڑاؤ کر لیتا۔ اس طرح وہ اصل شہرہ سے ہٹ کر بڑی تیزی سے دریائے ارس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جب اس کا سپہ سالار چارمغان اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار سے ٹکرائے تو وہ جنگ شروع ہوتے وقت کہیں گات میں رہے اور عین جنگ کے عروج کے وقت گات سے نکل کر اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار پر حملہ کر دے اور اس طرح اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اورخان اور پاسبانوں کا سپہ سالار تلفظ شہر سے نکل کر جب آذربائیجان کے مغربی حصے میں بہنے والے دریائے ارس کے کنارے آگے بڑھے تو تھوڑی دور تک ہی وہ آگے گئے ہوں گے کہ منگول سپہ سالار چارمغان اپنی لشکر کے حصے کے ساتھ ان کی راہ روک کھڑا ہوا۔ اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کو دیکھتے ہی چارمغان نے ان دونوں کو سنبھلنے نہ دیا اور وہ اپنی لشکر کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ جس وقت چارمغان کی سرکردگی میں اس کے منگول لشکر نے اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار پر حملہ کر دیا تھا، اس وقت منگول کچھ اس طرح آوازیں نکال رہے تھے گویا کسی سوما کے ان گنت ناقوس بج اٹھے ہوں۔ دوسری طرف اورخان اور پاسبانوں کا سپہ سالار بھی مستعد ہو گئے، دائیں طرف اورخان اور بائیں طرف پاسبانوں کا سالار ہو گیا۔ اس طرح چارمغان کے لشکر پر دائیں طرف سے اورخان نے حملہ کر دیا، جبکہ بائیں جانب سے پاسبانوں کا سپہ سالار منگولوں پر ٹوٹ پڑا تھا۔
دریائے ارس کے کنارے منگولوں، اورخان اور پاسبانوں کے لشکر کے درمیان ہولناک جنگ شروع ہو گئی تھی۔ یوں تھوڑی دیر تک گمسان کرانا پڑتا رہا، یہاں تک کہ منگولوں کے سپہ سالار چارمغان پر اورخان اور پاسبانوں کا سپہ سالار حاوی ہوتے دکھائی دینے لگے تھے۔ عین اس موقع پر اسی کوہستانی سلسلہ میں گات میں بیٹھا ہوا چنگیز خان کا بیٹا چغتائی نکلا اور اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ وہ اورخان اور پاسبانوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ چغتائی کے یوں گات سے نکل کر اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے لشکر پر حملہ آور ہونے کی وجہ سے اورخان اور پاسبانوں کے لشکر میں ایک افراتفری اور بدنظمی برپا ہو گئی تھی۔ چغتائی نے حملہ آور ہوتے ہوئے پہلے اورخان کے لشکر کو اپنا ہدف بنایا تھا۔ عین اس موقع پر جس وقت چغتائی نے حملہ آور ہو کر اورخان کے لشکر میں قتل و غارت گری اور افراتفری پھیلا دی تھی، چارمغان پوری شدت سے پاسبانوں کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ اب اورخان اور پاسبان دونوں چارمغان اور چغتائی کے دو طرفہ حملوں کے درمیان پیسنے لگے تھے۔ اورخان کی بدقسمتی کہ وہ اپنے لشکر کو سنبھالا دے کر چغتائی کے خلاف صف آرا کرنا ہی چاہتا تھا کہ اس وقت تک چغتائی اس کے لشکر کے ایک حصے پر چاہتے ہوئے ان کا قتل عام شروع کر چکا تھا۔ پھر چغتائی بری طرح آگے بڑھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اورخان کے لشکر کا باقی حصہ بری طرح پسپا ہوتے ہوئے پاسبانوں کے سپہ سالار کے لشکر میں گھس گیا تھا۔ اس طرح اپنے لشکر کے سامنے تویان کے ساتھ دشمن کے ساتھ جنگ کرتا ہوا اورخان منگولوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا تھا۔ اورخان اور تویان دونوں کو پکڑ کر منگولوں نے چغتائی کے سامنے پیش کر دیا تھا۔ اورخان اور تویان دونوں کے گرفتار ہونے پر اورخان کے لشکری انتہا درجے کے بددل ہوئے اور وہ پسپا ہو کر پاسبانوں کے سپہ سالار کے لشکر میں جا داخل ہوئے تھے۔ جب پاسبانوں کے سالار کو خبر ہوئی کہ اورخان اور تویان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے لشکر کو بری طرح شکست ہوئی ہے اور اس کے لشکری پاسبانوں سے آ ملے ہیں، تو ان کی بھی حوصلے پست ہو گئے۔ پاسبانوں کے سپہ سالار نے دیکھا اورخان کے لشکر کو منتشر کرنے کے بعد چغتائی ایک پہلو سے اس کے لشکر پر حملہ آور ہونے کو آگے بڑھ رہا تھا، جبکہ چارمغان پہلے ہی اس پر حملہ آور ہو رہا تھا۔ اس دو طرفہ مصیبت سے بچنے کے لیے پاسبانوں کے سپہ سالار نے جھنڈیوں کے ذریعے اپنے لشکر کو پیچھے ہٹایا، پھر وہ میدان جنگ سے بھاگ نکلا تھا۔ چغتائی کے حکم پر چارمغان اس کے تعاقب میں لگ گیا تھا۔ دوسری طرف اورخان اور تویان کو گرفتار کرنے کے بعد چغتائی نے اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کے لشکر کا سارا چھوڑا ہوا سامان سمیٹا اور شاید واپس جانے کے لیے اس نے اپنے لشکر کو وہاں سے کوچ کا حکم دے دیا تھا۔ چغتائی کو شاید یہ بھی خطرہ تھا کہ اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی شکست اور اورخان تویان کی گرفتاری کا ہو سکتا ہے کہ سلطان جلال الدین کہیں سے نمودار ہو اور چغتائی کے لشکر پر شب خون مارے۔ لہذا چغتائی اس خطرے سے بچنے کے لیے فوراً اپنے لشکر کے ساتھ کوچ کر گیا تھا۔ اس جنگ میں اورخان بری طرح زخمی ہوا تھا، اس کی ران پر گہرا زخم آیا تھا۔ گو تویان نے جلدی اورخان کی زخمی ران پر پٹی باندھی تھی، پر زخم کی صحیح دیکھ بھال نہ کی گئی تھی۔ تاہم چغتائی نے وہاں سے کوچ کیا تو اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ کر اسے ایک لاش کی صورت میں گھوڑے پر ڈال دیا گیا تھا۔ تاہم تویان کے ہاتھ پاؤں باندھے نہ گئے تھے، اسے اسی طرح گھوڑے پر سوار رہنے دیا گیا۔ اس طرح منگولوں کے پہرے میں دونوں کو چغتائی اپنے ساتھ سمرقند لے جانا چاہتا تھا۔ اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی دریائے ارس کے کنارے جب جنگ ہوئی تو موسم سرما اپنے عروج پر تھا۔ آسمان پر گہرے بادل چھائے ہوئے تھے اور برف باری کا بھی خطرہ تھا۔ سرد ہوائیں انسانی جسم کو کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ چغتائی اپنے لشکر کے ساتھ دریائے ارس کے کنارے کنارے سفر کرتا رہا، یہاں تک کہ فضاؤں کے اندر تاریکی پھیلنا شروع ہوئی۔ آسمان پر چونکہ گہرے بادل چھائے ہوئے تھے لہذا سورج دکھائی نہ دیتا تھا۔ تاریکیاں پھیلنے کا مقصد یہ تھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اورخان لاش کی صورت میں اپنے گھوڑے پر پڑا تھا اور تویان بیچاری اپنے گھوڑے کو اس کے ساتھ ساتھ رکھتی روتی ہوئی اپنے گھوڑے کو ہانکے جا رہی تھی۔ اورخان کی حالت اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہی تھی۔ مردہ سی حالت میں اورخان اپنے گھوڑے کی زین پر اوندے منہ پڑا تھا۔ اس کی ران کے زخم کی وجہ سے اس کا سارا جسم لہو لہو ہو چکا تھا اور خون اس کے جوتوں میں جا کر جم چکا تھا۔ یہ ساری کیفیت تویان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ اس صورت کو دیکھتے ہوئے وہ کڑکتی ہوئی آنسو بہاتی چلی جا رہی تھی۔ اورخان ابھی تک اپنے گھوڑے پر بے ہوش سا پڑا تھا۔ فضاؤں میں جب تاریکیاں پھیلنے لگی تو تویان چونک سی پڑی۔ اس نے دیکھا اورخان نے اپنا سر ہلایا تھا اور آنکھیں کھولی تھی۔ اورخان کی یہ حالت دیکھتے ہوئے تویان نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر اس نے اورخان کے سر پر رکھا
اور اپنی انگلیاں اس کے بالوں میں بڑے پیار سے پھیرنے لگی۔ اس موقع پر عر خان نے ایک زہریلی سی مسکراہٹ میں تویان کی طرف دیکھا، پھر وہ سرگوشی کے انداز میں تویان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ تویان، فضاؤں میں تاریکی پھیلنے لگی ہے، تو منگولوں کے چنگل سے باغ نکلنے کے لیے تیار رہنا۔ جس وقت دریائے ارس کے کنارے کنارے کوئی بلند کوہستانی سلسلہ آئے گا، میں اپنے گھوڑے کو دریائے ارس میں ڈال دوں گا، تم بھی میرے پیچھے پیچھے آنا اور اپنے گھوڑے کو دریا میں چھلانگ لگوا دینا۔ اس پر تویان بیچاری تڑپ کر بولی اور کہنے لگی، عر خان میرے حبیب، ایسا ہرگز مت کرنا، آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، جب آپ کا گھوڑا دریا میں چھلانگ لگائے گا تو آپ گھوڑے پر اپنے آپ کو قائم نہ رکھ سکیں گے، دریا میں گر جائیں گے اور ہاتھ پاؤں بندھے ہونے کی وجہ سے آپ تیر بھی نہیں سکیں گے، پھر سوچئے تو صحیح آپ کا کیا بنے گا۔ اس پر عر خان نے اپنے ارد گرد آنے والے منگولوں کی نگاہیں بچاتے ہوئے پھر کہنا شروع کیا، دیکھ تویان، تو فکر مند نہ ہو، جس وقت مجھے منگولوں نے گرفتار کیا تھا، میں نے اپنے بندر کو گھوڑے کی خرجین میں ڈال دیا تھا، میرا بندر ابھی تک خرجین میں ہی دبکا ہوا ہے، میں اسے باہر نکلنے کا اشارہ کرتا ہوں، اس وقت میرا بندر عین میرے گھٹنے کے قریب ہے، میں اپنے گھٹنے سے ہی اسے اشارہ دے سکتا ہوں، اور پھر تم دیکھنا وہ نکل کر میرے ہاتھوں کی طرف آئے گا، پھر میری انگلیوں کا اشارہ پا کر وہ رازدارانہ انداز میں میرے ہاتھوں اور پیروں کی رسیاں کاٹ دے گا، دیکھ تویان، میرے گھوڑے کی وہ خرجین جس میں ضرورت کا سامان ہے اس کا منہ بندھا ہوا ہے، میرے گھوڑے کو دریا میں کودنے کی وجہ سے اس خرجین میں جو چیزیں ہیں ان میں پانی داخل نہیں ہوگا، اس کے علاوہ میرے گھوڑے کے ساتھ جو بستر بندھا ہوا ہے وہ بھی چمڑے کی چادر میں لپٹا ہوا ہے، لہٰذا وہ بھی پانی میں بھیگے گا نہیں، تمہارا بستر چمڑے کی چادر میں لپٹا ہوا ہے، ہاں اب تم اپنے گھوڑے کی ان خرجینوں کا جن میں کپڑے ہیں ان کا منہ اچھی طرح بند کر لینا، تاکہ جب گھوڑے دریا میں کودیں تو سامان بھیگنے نہ پائیں، دیکھ تویان، اپنے گھوڑے کو میرے قریب رکھنا اور میرے اشارے کی منتظر رہنا، میں تھوڑی دیر تک بندر کو خرجین سے باہر نکالوں گا اور اس وقت تک گہری تاریکی ہو جائے گی اور میرے آگے پیچھے اپنے گھوڑوں پر سوار منگول اس کارروائی کو دیکھ بھی نہیں سکیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد عر خان لمحہ بھر کے لیے رکا، تھوڑی دیر اس نے غور سے تویان کی طرف دیکھا، پھر وہ چاہت بری آواز میں کہنے لگا، دیکھ تویان، تو ایک سپاہی کی بیوی ہے اور ایک سپاہی کی بیوی ہو کر تو روتی ہے، اپنے آپ کو سنبھال، اپنے آنسو پونچھ، اس لیے کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے، ایک مجاہد اور سپاہی کی زندگی میں ایسے حادثات کی قدم قدم پر امید کی جا سکتی ہے۔ عر خان کی گفتگو سے تویان نے اپنے آنسو پونچھ لیے، اسے کچھ حوصلہ ہوا، اس کے چہرے پر ہلکی ہلکی مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی، پھر وہ اپنے گھوڑے کو بالکل عر خان کے قریب لا کر آگے بڑھنے لگی تھی۔ تھوڑا سا آگے جا کر جب تاریکی گہری ہو گئی تو عر خان کو شاید مزید یاد آیا اور وہ تویان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ تویان، میں تھوڑی دیر تک بندر کو نکالوں گا اور اپنی کارروائی شروع کروں گا، میں تمہیں یہ کہنا بھول گیا تھا کہ تویان، جب تو اپنے گھوڑے کے ساتھ دریا میں چھلانگ لگائے تو ایسا کرنے سے پہلے اپنی ڈال کو اپنی پیٹھ پر باندھ لینا، تاکہ جب ہم گھوڑوں کو دریا میں ڈالیں اور منگول ہم پر تیر اندازی کریں تو ان ڈھالوں کی وجہ سے ہم ان کی تیروں سے بچے رہیں، میں بھی دریا میں چھلانگ لگاتے وقت اپنی پیٹھ پر اپنی ڈال کر لوں گا۔ اس کے بعد عر خان خاموش ہو گیا اور خاموشی سے وہ آگے بڑھنے لگے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب فضاؤں میں تاریکی گہری ہو گئی، ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دینے لگا اور منگول ایک دوسرے کے گھوڑوں کی طرف دیکھتے ہوئے آگے سفر کر رہے تھے، تویان چونک سی پڑی، اس نے دیکھا عر خان کا بندر چمڑے کی خرجین سے نکل کر عر خان کے ہاتھوں کے قریب آیا تھا، اپنے بندھے ہوئے ہاتھوں کو عر خان نے حرکت دی اور پھر اپنی انگلیاں بندر کے سر پر لگاتے ہوئے اس نے اسے مخصوص اشارہ کیا، یہ اشارہ ملنا تھا کہ بندر فوراً حرکت میں آیا اور جس رسی سے عر خان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے وہ اس نے لمحوں کے اندر اپنے دانتوں سے کاٹ کر نیچے پھینک دی تھی۔ اپنے ہاتھ آزاد ہونے پر عر خان نے پھر بندر کو اشارہ دیا، یہ اشارہ ملتے ہی بندر چپکے عر خان کی رانوں سے لپٹتا ہوا نیچے اترا، پھر ٹانگوں کی طرف گیا اور جس رسی میں عر خان کے پاؤں بندھے ہوئے تھے اسے بھی اس نے اپنے دانتوں سے کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد بندر چپ چاپ عجیب سے رازدارانہ انداز میں عر خان کے آگے آ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ ساری کارروائی تویان دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں خوش بھی ہوتی جا رہی تھی اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ بھی پھیلتی جا رہی تھی۔ جب یہ ساری کارروائی ہو چکی تو عر خان نے پھر رازدارانہ انداز میں تویان کو مخاطب کر کے کہا، دیکھ تویان، سنبھل، میں اپنے کام کی ابتدا کرنے والا ہوں اور جو سامنے بلند ٹیلا آ رہا ہے
اس کے قریب جا کر میں فوراً اپنے گھوڑے کو اس کے اوپر لے جاؤں گا اور پھر دریا میں کود جاؤں گا، تو بھی میرے ساتھ ایسا ہی کرنا۔ اورخان کی اس گفتگو کے جواب میں تویان اپنے گھوڑے کو مزید اورخان کے قریب لے گئی، پھر جھک کر وہ رازدارانہ انداز میں کہنے لگی، آپ فکر نہ کریں، آپ جیسا چاہ رہے ہیں میں ویسا ہی کروں گی۔ اس کے ساتھ ہی بڑی رازداری سے حرکت میں آتے ہوئے تویان نے اپنی ڈال اپنی پیٹھ پر باندھ لی تھی۔ اس ٹیلے کے پاس جا کر اچانک اورخان زخمی ہونے کے باوجود تیزی سے حرکت میں آیا، اپنی ڈھال وہ اپنی پیٹھ پر لے گیا، پھر برق کے کوندے کی طرح وہ اپنے گھوڑے پر سیدھا ہو کر بیٹھا، اپنے گھوڑے کو ایڑ لگا کر وہ ٹیلے پر لے گیا اور گھوڑے سمیت اس نے دریائے ارس میں چھلانگ لگا دی تھی۔ اس کے پیچھے پیچھے تویان کے ایڑ لگانے پر اس کا گھوڑا بھی دریائے ارس میں چھلانگ لگا چکا تھا۔ دونوں کے یوں دریائے ارس میں کودنے کے بعد منگول بری طرح شور اور واویلا کرنے لگے تھے۔ کچھ منگول جلدی جلدی اپنی کمانیں سنبھالنے لگے تاکہ ان پر تیر اندازی کر سکیں۔ اس وقت تک تویان اور اورخان دریائے ارس کے گہری پانی میں بڑی تیزی سے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگاتے ہوئے کافی آگے جا چکے تھے۔ منگولوں نے رات کی تاریکی میں ان پر کافی تیر برسائے، لیکن ان کی تیر اندازی سے دونوں محفوظ رہے۔ رات کی گہری تاریکی میں منگولوں کو امید تھی کہ اورخان دریا میں چھلانگ لگانے کے بعد زندہ نہیں بچے گا، اس لیے کہ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور وہ اپنے گھوڑے سے گر گیا تو دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو جائے گا۔ تویان کے سلسلے میں ان کا خیال تھا کہ وہ لڑکی ہو کر دریائے ارس کو عبور نہ کر سکے گی اور دریا کی لہروں کا شکار ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر تک وہ کناروں پر رہ کر اندھیرے میں تیر چلاتے رہے۔ اس وقت تک دونوں کے بھاگنے کی خبر پورے لشکر میں پھیل گئی تھی۔ آگے آگے سفر کرتا چغتائی بھی اپنے گھوڑے کو بگاتا ہوا وہاں پہنچ گیا تھا۔ اس وقت تک اورخان اور تویان دونوں اپنے گھوڑوں کو دریا کے اندر کافی آگے لے جا چکے تھے اور منگولوں کی نظروں سے روپوش ہو چکے تھے۔ چغتائی دریا کے کنارے کھڑا تھوڑی دیر تک بڑے تاسفانہ انداز میں دیکھتا رہا، پھر وہ انتہائی غصہ اور غضبناکی میں کہنے لگا، تم دونوں کا یوں ہمارے لشکر کے درمیان ہونے کے باوجود گھوڑوں کو دریا میں ڈال کر بھاگ نکلنا ہمارے لیے بڑی بے عزتی اور توہین کا باعث ہے۔ بہرحال ان کا تعاقب فضول ہے۔ اس اورخان کی چونکہ دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، لہٰذا وہ میرے خیال میں اپنے گھوڑے سمیت دریا کی موجوں کی نظر ہو جائے گا۔ تویان بمشکل ہی دریائے ارس کو پار کر سکے گی۔ اول تو وہ دریائے ارس کی موجوں کا شکار ہو کر ہلاک ہو جائے گی، اور اگر بچ کر دوسرے کنارے پر چلی گئی تو رات کی اس ٹھنڈ میں زندہ نہ رہ سکے گی اور سردی میں خود ہی ٹھٹر کر ہلاک ہو جائے گی۔ منگولوں کا لشکر اس جگہ تھوڑی دیر رک کر چغتائی کے دوبارہ گھوڑے پر سوار ہونے کا انتظار کرتا رہا۔ چغتائی تھوڑی دیر تک وہاں کھڑا رہا، پھر وہ گردن جھکائے مڑا، گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے بعد منگول پھر دریائے ارس کے کنارے کنارے آگے بڑھنے لگے تھے۔ دوسری طرف سلطان جلال الدین چغتائی کے امیر الامراء قرچار برلاس کے لشکر کی راہ ہمدان سے دور ہی روک کھڑا ہوا۔ ہمدان کے نواحی میدانوں میں سلطان جلال الدین اور قرچار برلاس کے درمیان ہولناک جنگ کی ابتدا ہوئی۔ حملہ آور ہونے میں پہل خود سلطان نے ہی کی تھی اور سلطان جلال الدین منگولوں پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ سلطان جلال الدین کا یہ حملہ ایسا خوفناک، ایسا ہیبتناک تھا جسے منگولوں کا امیر الامراء قرچار برلاس زیادہ دیر تک برداشت نہ کر سکا، یہاں تک کہ اس کے لشکر کی صفیں درہم برہم ہونا شروع ہوئیں اور سلطان جلال الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا قتل عام شروع کر دیا۔ اس قتل عام سے بچنے کے لیے قرچار برلاس اپنے لشکر کے ساتھ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان جلال الدین نے دور تک منگولوں کا تعاقب کرتے ہوئے ان کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ اسی تعاقب کے دوران سلطان کو ان کے مخبروں نے اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی شکست اور اورخان اور تویان کے گرفتار ہونے کی خبر سنائی تھی۔ یہ روح فرسا خبر سن کر سلطان جلال الدین نے منگولوں کا تعاقب ترک کر دیا۔ اپنی لشکر کے ساتھ وہ پلٹ پڑے۔ سلطان جلال الدین کے مخبروں نے یہ بھی سلطان کو بتایا کہ شکست کھانے کے بعد پاسبانوں کا سپہ سالار اپنے اور اورخان کے بچے کچے لشکر کے ساتھ سلطان ہی کی طرف بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا ہے، اور یہ کہ منگول سپہ سالار چارمغان اپنی لشکر کے ساتھ پاسبانوں کے سپہ سالار کے تعاقب میں لگا ہوا ہے۔ یہ خبر سنتے ہی سلطان جلال الدین نے منگولوں کا تعاقب ترک کر دیا اور پھر اپنی لشکر کے ساتھ وہ ہمدان سے قم اور رے کے راستے جرجان کی طرف جانے والی شہرہ پر بڑی تیزی سے پیش قدمی کر رہا تھا۔ رے شہر کے پاس سے گزرنے کے بعد سلطان جلال الدین نے اپنے تیز رفتار قاصد پاسبانوں کے سپہ سالار کی طرف روانہ کیے اور اسے نصیحت کی کہ جرجان اور رے شہر کے درمیان شہرہ سے نکل کر جو ایک اور شہرہ نیشاپور شہر کی طرف جاتی ہے، اپنی لشکر کے ساتھ اس شہرہ پر ہو لے۔
سلطان نے مزید پاسبانوں کے سپہ سالار کو نصیحت کی کہ اس کے ایسا کرنے سے چارمغان بھی اس کے تعاقب میں نیشاپور جانے والی شہرہ پر ہولے گا، جبکہ سلطان جلال الدین اپنی لشکر کے ساتھ چارمغان کے تعاقب میں لگ جائے گا۔ اس طرح مناسب جگہ جا کر پشت کی طرف سے ان پر حملہ آور ہوگا اور سامنے کی طرف سے پاسبانوں کا سپہ سالار حملہ آور ہوگا۔ اس طرح دریائے ارس کے کنارے اورخان اور پاسبانوں کے سپہ سالار کی شکست کا انتقام لیا جا سکے گا۔ یہ پیغام بھجوانے کے بعد سلطان خود بھی پہلے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جرجان کی طرف جانے والی شہرہ پر اپنی لشکر کے ساتھ گھوڑوں کو سرپٹ دوڑا رہا تھا۔